کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ تلوار کیا اتر گئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کی حکومت بچ گئی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی ناکامی کی طرف جا رہی ہے یا ناکام ہوگی؟ یا عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں، ان کی حکومت کے اتحادی، وہ جو 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں، کیا وہ یو ٹرن لے چکی ہیں؟ ان ساری باتوں کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا لمحہ بہ لمحہ جو صورتحال بدل جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کی امیدوں کو لگتا ہے کہ کوئی پانی پھر گیا ہے، یا پھر وہ جو دوسری طرف والے، حکومت کی طرف والے جو ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہوئے پھرتے ہیں، کیا ان کی پریشانی جو ہے وہ مطلب دور ہو گئی ہے؟ مطلب کوئی بھی پریشان، کبھی خوش، کبھی پریشان، کبھی خوش، ہر لمحہ صورتحال بدلتی ہے۔ تو اس پر کیونکہ کل جب مہر بخاری صاحبہ نے انٹرویو کیا پرویز الہی صاحب کا، تو پھر اس طرف والے، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کے کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، میں ان کی تعداد کے اوپر نہیں جاتا کہ جو تھوڑے ہیں بہت ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ مایوسی پھیل گئی تھی۔ اور جو ایون عمران خان صاحب کی پارٹی کے ایم این ایز ہیں، وہ بعض لوگ جو ہوتا ہے نا کہ دیکھو اور انتظار کرو والی جو پالیسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈگمگائے ہوئے تھے، اور ان کی ڈگمگاہٹ جو ہے وہ، یعنی کہ وہ اپوزیشن کی جو حرکتیں دیکھ کے پہلے ہی پریشان تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے کل کے انٹرویو کے بعد ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور پھر ان کے جو کل ایک بہت بڑے سرکاری افسر، مطلب 17ویں 18ویں اسکیل کے سرکاری افسر جو عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے، اور ان کا ایک قریبی دوست جو ایک بڑے افسر کا بیٹا، لیکن پرائیویٹ جاب کرنے والا، اور وہ جو ممی ڈیڈی کراؤڈ ہوتا ہے نا، وہ والا کراؤڈ، وہ ان سے ملاقات ہوئی اتفاقاً، تو ایک پریشان تھا، اور جو حاضر سروس بڑا افسر ہے وہ پریشان ہونے کے باوجود لیکن بڑے پر امید تھے، اور ان کا جو کہہ لیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ جب وہ بات کریں تو اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے خبر والی بات نہیں ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہوں گے، یہ سب کچھ جو ہے یہ بس کسی خاص وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، کوئی لاجک نہیں تھی ان کے پاس، لیکن ان کی خواہش مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ ہوگی۔ بڑے ایک اہم وہ جس کہہ لیں کہ جس محکمے میں ہیں، یا ہاں محکمہ ہی کہنا چاہیے، ڈپارٹمنٹ ان کا جو بھی ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا اہم ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھے ان کی بات سنتے ہوئے میں نے بڑے دھیان سے ان کی بات سنی، تو یا تو وہ کچھ چھپا گئے، ان کے پاس اگر انفارمیشن تھی تو یا تو کچھ چھپا گئے، یا پھر ایک عمومی تاثر جو ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ حبیب بینک کی ساری لائکنگ جو ہے وہ جناب نواز شریف کے ساتھ ہے، یا واب ڈالے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک کلچر ہوتا ہے نا ہر ایک ادارے کا، آرگنائزیشن کا، تو ان کی آرگنائزیشن میں ایک کلچر ہے کہ ان کو، یعنی وہاں پر عمران خان صاحب کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ بات تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن اس کا اس گفتگو کے ساتھ بڑا گہرا اثر ہے۔ تو کل وہ اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی میری اور ان کی، اس وقت تک پرویز الہی صاحب کا انٹرویو نشر نہیں ہوا تھا، لیکن جب انٹرویو نشر ہوا تو موریل ڈاؤن ہو گئے، تو پھر مجھے لگا کہ یار ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، تو اب موریل جو ہے وہ اس طرف والوں کا ڈاؤن ہے، حکومت والوں کا، یا اپوزیشن پسند کرنے والے جو لوگ ہیں، یا وہ جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ان کا ہونا جو ہے وہ غلط ہے، یا یہ آئے غلط، یہ ٹھہرے غلط، یہ چل غلط رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی نوز ڈاؤن ہے اور وہ نیچے زوال پذیر ہے پاکستان۔ ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ آج صبح وہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت جاری کی گئی ہے، میں نے پھر اس وضاحت کو غور سے پڑھا، اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے، تو پھر ان سے میں نے سوال 2-3 کیے، تو ان کے پاس ماں سوائی اس وجہ سے کہ جی وہ پرویز الہی صاحب نے یو ٹرن لے لیا، تو وہ اس وجہ سے بس سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، نہیں پائیں یہ تو حکومت بچ گئی۔ تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کل کیا کہا تھا۔ کل ان کا انٹرویو شروع ہوا، نیپی سے شروع ہوا، اور چپل کبابوں اور چرسی تکے تک آیا، اور پھر یہاں تک آیا کہ جی کہ مطلب کہ ٹائم نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جھکاؤ سب کے سب جو اتحادی ہیں ان کا اپوزیشن کی طرف ہے، اور سرپرائز ملے گا عمران خان صاحب کو،
اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اور یہ کہ جو تعداد ہے وہ مطلوبہ تعداد جو ہے یا وہ حیران کن حد تک اپوزیشن کے ساتھ وہ مکمل ہے. تو یہ سارے جو انٹرویو میں جو ساری باتیں تھیں وہ تو یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کل گئے کہ جاتے آج اور ابھی گئے. لیکن جو ایک اس انٹرویو میں جو ایک جس کو کہتے ہیں نا تگڑم تھی، وہ تگڑم یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب بنیادی طور پر اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اور وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں کہ پائن میں تیرا دے نال جا رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور میں بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں تو اس کے ساتھ ہوں جو مجھے وزیر اعلیٰ بنائے گا. یہ ان کا وہ ٹوٹل تھا. اور عمران خان صاحب کا اب اچھا چلے یہ اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا. تو اس اب کسی طرف سے کوئی پریشر آیا ہے یا پھر ایک ویسے ہی ایک دباؤ کریٹ ہو جاتا ہے نا کہ جب کسی خبر کا، ہم صحافیوں میں یہ ہوتا ہے کہ خبر کا شور جو ہے اور اس کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس دباؤ میں رپورٹر خود آ جاتا ہوتا ہے کہ یار ہے کی ہو گیا اینا رولا پہ گیا. مہر بخاری نے جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کیا وہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھی. مطلب ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہیڈ لائنز، اور 5-5 6-6 منٹ کی ہیڈ لائنز، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بم پھوڑے تھے اور وہ جو کہتے ہیں نیڈ آف دی آر تھی کہ وہی انٹرویو بنتا تھا اور وہی انٹرویو ہوا. اور جو لوگ سننا چاہتے تھے کہ یار یہ اتحادی یا چودھری برادران آخر چاہتے کیا ہیں، اور وہی انہوں نے ساری باتیں بتا دی کھل کے. تو لہٰذا اس کا ایک دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی نے چودھری صاحب نے فون چک کے کیا ہوئے گا کہ چودھری صاحب تسی کی کہتا تسی تو جناب لوز کھیڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو ایک مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پرسنالٹی کے بارے میں نے آپ کو 2 دن پہلے سنڈے کو بتایا تھا کہ وہ ایک دفعہ ملاقات کرنے گئے تو چودھری شجاعت صاحب ایک میجر کا دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ملک میں مارشل لا نافذ تھا. یعنی پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آ چکے تھے اور وہ کہتے ہیں تو ساڑیاں ٹوٹیاں گڑ رہے ہیں اندر باتھ روم چ وڑ کے فرمائشاں کر رہے ہیں تو یہ سانوں نہیں چھڈن گے. تو لہٰذا عام اگر حالات جو ہیں وہ نارمل ہوتے یا کہہ لیں کہ یہ 6 اکتوبر کے بعد کا واقعہ ہوتا یا سے پہلے کا واقعہ ہوتا تو پھر سیدھا دھیان جا رہا تھا کہ پائنا کوئی ٹیلی فون آیا کسی افسر دا یا کوئی جناب کوئی میرا مطلب ہے کوئی بندہ جڑا نا آپ ہی آ گیا گھر، اور وہ آئے تھے نا تو وہ جس طرح گھبرائے تھے تو انہوں نے گھبراہٹ کے بارے میں یہ تردید جاری کر دی ہے. اول تو یہ تردید نہیں ہے، حوصلہ جمع رکھیں. جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے بطور وزیر اعظم یا جو اس حکومت کے مخالف ہیں وہ ذرا حوصلہ رکھیں کہ یہ تردید نہیں ہے، یہ ایک ہلکی پھلکی تصدیق ہی ہے. اور جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے یہ اس کی تصدیق ہی کر رہے ہیں. میں ایک پوائنٹ پر جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بدگمانی کی طرف نہیں جا رہا کہ ان کو کوئی ٹیلی فون آیا ہوگا کہ کسی نے کہا ہوگا کہ چودھری صاحب تردید کرو. نو، اول تو یہ تردید نہیں ہے، دوسرا یہ ٹیلی فون نہیں ہے کوئی آیا، مجھے نہیں لگتا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کے کسی کار خاص نے دستے راست نے ان کو فون کیا کہ چودھری صاحب تسی ناراض ہی ہو گئے، یار صبر تے کرو، دے دیں آپ کو سی ایم شپ ہی چاہیے نا، آپ وزیر اعلیٰ ہی بننا چاہتے ہیں نا، جن کے آج آپ نے پوسٹر لگوا دیے ہوئے ہیں لاہور کی جو مختلف سڑکوں کے اوپر آواز ضروری ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ضروری ہے، اس طرح کر کے وہ سٹیمرز لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو وہ چاہیے تو کر دیتے ہیں، آپ حوصلہ تو کریں، آپ تو کالے پہ گئے ہیں. اس طرح کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، آپ ہمارے اتحادی ہیں اور آپ جناب ہمارے خلاف بولنا شروع ہوئے ہیں. تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو تسلی دینے کے لیے ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے اس بیان کی جو انہوں نے جاری فرمایا ہے. ادروائز زیادہ مجھے جو بات لگتی ہے وہ تو یہی لگتی ہے. ادروائز اگر آپ نے سوچنا ہی ہے تو پھر نیگیٹیولی سوچنا ہو تو پھر یہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ خود اس انٹرویو کے وجہ سے جو کریٹ دباؤ ہوا ہے اس دباؤ کے نیچے خود آ گئے ہیں، آپ پہ ہی گھبرا گئے نہ پائیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو اب آ جائیں کہ وہ کیا رہے ہیں. ہم اتحادی ہیں، میں ذرا اینک لانا سر، نظر کمزور ہوگی، بڑھاپا شروع. ہم اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں چودھری پرویز الہی. اچھا، اس میں تردید کہاں سے ہے؟ بالکل الگ پارٹی ہیں، 2 الگ پارٹیاں اتحادی ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے. جو آگے وہ کہہ رہے ہیں جماعتوں کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں لیکن فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں. یہ وہ اپنی پارٹی کی بات بتا رہے ہیں.
کہ ہماری پارٹی میں مختلف آراء ہیں لیکن ہم مل کے مشورہ کر کے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اس میں انٹرویو کی کیا تردید ہے؟ کوئی تردید نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان ایماندار اور ان کی نیت بھی اچھی ہے. وہ نالائکی کا ذکر کر رہے تھے, ان کی کرپشن کی بات انہوں نے نہیں کی عمران خان صاحب کی. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ نیپی اتارنے نہیں دی, مطلب یہ کچھ کرنے نہیں دیا. جب وہ خود چلتے 2.5-3 سال جس طرح ایک بچے کو گود میں اٹھا کے رکھتے ہیں نیپی لگا کے, آپ بچے کو اتارتے وہ پاؤں چلتا تو آج دوڑنا سیکھ جاتا. یہ انہوں نے کہا تھا. کرپٹ تو انہوں نے نہیں کہا تھا, نہ انہوں نے کوئی تاثر دیا کہ یہ کرپٹ ہیں. حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن جوائن کی ہے. یہ انہوں نے کب کہا ہے کہ جی کہ انہوں نے کہا جھکاؤ ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جی کہ ہم بس جا رہے ہیں, ہم چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے بس یہ کہا تھا جڑا وزیر اعلیٰ پڑھائے گا وہ دینا بس. اور اچھا چلے, یہ ان کی خواہش ہے, ان کا حق ہے, ہر کوئی بندہ سوچ سکتا ہے. اور اس کے جواب ان کو اگر تانے ملتے ہیں تو پھر ملتے رہیں, لیکن کہ جی 5 پارٹیاں دے نال کون وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. تو وہ یہ خواہش کر رہے ہیں. یہ خواہش جو ہے وہ کسی کی ہو سکتا ہے تاب سے زیادہ ہو, کسی کی آرزو سے کم ہو, یا جو بھی ہے, لیکن یہ ہے. اچھا جی, پھر آگے آ جائیں کہ حکومت کا حصہ ہیں, ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے. یہ صیغہ ماضی, یہ وہ جو کہتے ہیں نا ماضی مکمل, وہ کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں. پاسٹ ٹینس کی, کہ ماضی کی, حال کی بات نہیں کی انہوں نے کہ ساتھ ہیں نہیں کہا, یا ساتھ رہیں گے, مستقبل کی بات نہیں کی, نہ حال میں نہ مستقبل میں. بات کس کی ہو رہی ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ دیے ہیں, آج ساتھ دیا ہے, ساتھ ہیں نہیں ہیں جی, پوائنٹ سمجھے, اور نہ کہ ساتھ رہیں گے. تو پھر وہ پہلی بات کی اسی بیان میں تردید ہوگی نا کہ نہ حکومت چھوڑی ہے نہ درمیان میں کھڑے ہیں. مطلب کہ نکر تے کھلوتے نے کسی ٹائم بھی مڑ جائیں گے. اچھا جی, اگلی بات, عوامی مسائل کی نشاندہی آج نہیں کی پہلے دن سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ لوگ مر گئے, رڑ گئے, لٹ گئے, یہ کیا کال آف کریں, یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے. یہی وہ باتیں انٹرویو میں کرتے رہے کہ جی کہ یہ تو کوئی وعدہ کرتے ہیں وفا ہی نہیں کرتے, اور کوئی بادشاہت ہی نہیں کرتے. تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اس میں یو ٹرن کہاں سے آ گیا؟ سوال یہ ہے. اچھا, دوسری پریشانی کی بات جو شروع ہوئی ہے, پرویز الہی صاحب کا چیپٹر کلوز کرتے ہیں. وہ کل ایک اسلام آباد میں پنڈی میں ایک کوئی بڑا اہم اجلاس ہوا تھا, اور اس اجلاس کے بعد 32 نکال کے کامران خان صاحب, اتنی بڑی جو ایک کان سے دوسرے کان تک کی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ جی کہ بچ گئے. اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایک اہم اجلاس ہوا. اب پوری قوم 23 مارچ کا جو جلسہ ہے, پریڈ ہے, وہ یگانگت اور اتحاد کے ساتھ دیکھے گی. کوئی جادو کی چھڑی ہے خان صاحب؟ سوال ہے نا, میرا خیال ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ان کا اشارہ تھا کل پنڈی میں جو ایک اہم اجلاس ہوا اس میں فیصلے کیے گئے. اس میں فیصلے جو کیے گئے وہ ہم تک جو پہنچی ہے بات وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کہ دیکھیں کہ ملک کو افراتفری سے بچانا ہے اور یہ ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں جو ریاستی مشینری ہوتی ہے نا, مشینری, اس نے اس طرح کے حالات میں سمپل قانون کو, لا آف لینڈ کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب پتہ چلے کہ حکومت اب چونکہ گرم پانیوں میں ہے تو وہ جو اس کے احکامات جو قانون سے باہر ہوں گے وہ نہیں مانے جائیں گے. یار سمپل سا یہ باور کروا دیا گیا ہے. کل انہوں نے اپنے اس سے پہلے والے ٹویٹ میں بھی کہا تھا, اور کل ٹیلنگز نے کوئی میرا خیال ہے 3 بجے کے قریب جو آپ سے شیئر کی تھے اپنے خیالات, ان میں بتا دی تھی یہ والی خبر کہ حضور اعلیٰ وہ بتا دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ پائن آکورڈ پوزیشن میں آپ نے ہمیں لے کے نہیں آنا. تو وہ جو کل اجلاس ہوا ہے, اگر اس اجلاس کی وجہ سے اگر کوئی جلسہ ہوتا بھی ہے اور وہ ایک دن ہوتا ہے اگلے دن اٹھ جاتا ہے, تو کون سی میرا مطلب ہے پریشانی والی بات ہے یار؟ کیوں گھبرا گئے ہیں آپ؟ بہت سے لوگ, یہ میں جو گھبرانے والی بات ہے یہ سوشل میڈیا پہ جو اس وقت چل رہا ہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور پھر کچھ ہمارے جو کرم فرما ہیں, جو ہمارے سامعین ہیں, ہمارے ویور ہیں, وہ ناظرین جو ہیں ہمارے سامعین اور ناظرین,
وہ بھی ٹویٹ شیٹ پہ آ کے اور نیچے کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ جی کہ صحیح صورتحال کا ذرا جائزہ لے کے بتائیں. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بچ گئے. اصل میں لوگ پریشان اتنے ہیں اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حالات کی وجہ سے اتنا تنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو شاید حالات جو ہے نا وہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ہونا. پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ چیزیں آتی ہے اردو زباں آتے آتے. جب ایک دفعہ حالات بہت زیادہ کڑمس وج جائے نا اور حالات خراب ہو جائیں, آپ بات یاد کریں نواز شریف صاحب کی, جب وہ اپنے پی ڈی ایم کے جلسوں سے خطاب کرتے تھے اور میٹنگز میں خطاب کرتے تھے تو ایک بات کہتے تھے کہ عمران خان کے جانے کے بعد جو ان کی پھیلائی ہوئی تباہی, مچائی ہوئی تباہی, جو یہ بربادی پھیلا کے جائیں گے, اس کو جو ٹھیک کرے گا اس کو پھر گارنٹی چاہیے ہوگی. گارنٹی کیا چاہیے ہوگی کہ پھر اس کا ساتھ دیا جائے گا. وہ یہ نہ ہو کہ یہ گند اٹھانے میں 3-4 سال لگ جائیں جو عمران خان صاحب مچا کے گئے ہیں, اور پھر اس کے بعد جناب اس دوران آپ کہنا شروع کر دیں. پراپرگنڈا مشینوں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ ابھی ناکام ہو گئے, اور وہ جو فوری الیکشن چاہتے ہیں وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا گند جو ہے ہم نہیں اٹھا سکتے, ان کی تباہی, ان کی ناکامیوں کا بوجھ ہم اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے. تو لہٰذا یہ خاطر جمع رکھیں, حوصلہ رکھیں اور صبر کے ساتھ کہ یہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو یوں کر کے منظر تبدیل نہیں ہوگا. پٹرول فوراً جو ہے وہ 100 روپے لیٹر نہیں ہو جائے گا. چینی جو ہے وہ 50, 35, 40 کے اوپر نہیں آ جائے گی. یہ ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پوچھیں, مطلب جو ہوا سو ہوا, جنہوں نے کیا یہ ان کی ذمہ داری. پر ہم ان باتوں میں نہیں جاتے. تو لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کو اپنی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں, ان کو اپنی قیامتیں نظر آ رہی ہیں, گرمیاں آ گئی ہیں, لوڈ شیڈنگ علیحدہ سے ہونی ہے, گردشی قرضے ادا نہیں ہو رہے, لوڈ شیڈنگ بجلی کم پیدا ہوگی, اور حالانکہ کیپیسٹی بہت ہے لیکن پھر وہ جناب کہ وہ شاپر چپا کے لے گئے تو یہ کر گئے, وہ بجلی شجلی اس طرح کے بہانے شروع ہونے ہیں ان کے, اور لوگوں کی کمر توڑنی ہے ابھی بجلی کے بلوں نے. یہ 10 روپے کم کر کے بھی یہ بیسکلی تو وہ ٹیکنیکلی انہوں نے 5 روپے جو ہے نا وہ اتنی بڑھا کے, اور اتنی وہ 5 روپے بڑھ چکی ہے قیمت مزید ٹیکنیکلی, جو عمران خان صاحب نے 10 روپے کم کیا تھا نا, تو وہ رنگ بازی کی تھی انہوں نے قوم کے ساتھ. تو ابھی اس کے بل جو ہیں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ سہم گئے ہیں کہ کتے یہ کل والا جو اجلاس تھا پنڈی والا وہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے پرویز الہی صاحب کی کوئی مطلب کوئی ڈنڈا آیا چلا ہے, کوئی پریشر آیا, وہ جناب وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں. اس طرح چیزیں نہیں ہیں, اور نہ ہتھیلی پہ سرسوں جمتی ہے. عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ, اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میڈیا صحافی سارے کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے بڑی خبر یہ وہ. پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ معاملات کس لیول کے اوپر ہیں, یہ پرویز الہی صاحب کا انٹرویو آپ کو بتا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو آپٹکس ہوتے ہیں, جو بصری مناظر ہوتے ہیں, جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ملاقات کون کس سے مل رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, آپ ان میں فرق دیکھ لیں کہ ملاقاتوں کی جو ہے نا وزن کس طرف زیادہ ہے, تو پھر وہ بھی آپ کو سمجھ لگتی ہے. لیکن لوگ چونکہ کالی طبیعت کے ہیں نا, وہ بے صبری ہے کہ جی کہ یہ کل کا اعلان کرتے, آج اعلان کیوں نہیں کرتے اتحادی, تاکہ ووٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو. حضور والا وزیر اعظم, وہ کہتے ہیں نا مٹی کا مادو بھی ہو, ہوتا وزیر اعظم ہی ہے. تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئی بونگی نہ کڑکا دیں, کوئی اس طرح کا کام نہ کر دیں کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے کسی آکورڈ سچویشن میں, ایک ایسی سچویشن میں کہ جتنے سدھے ہو کے آ جان لوکی کہ یار یہ کی چکر ہے, کی بدماشی ہے بھائی. اس سے بچنے کے لیے بیسیکلی جو ہے نا, یہ جس طرح یہ بیان جاری کر کے عمران خان صاحب کو حوصلہ دیا گیا ہے ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر, اور جو وہ کیا نام ہے جی وزیر داخلہ صاحب, وہ شیخ رشید صاحب, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اتحادیوں کے بیان آنے شروع ہو جائیں گے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. سیاست ہے, ہو سکتا ہے آنے شروع ہو جائیں, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے, ایک ریزن ہے. وہ کیا ہے؟ لاجک کے ساتھ چلیں تو عمران خان صاحب کو کسی بلنڈر کرنے سے روکنا ہے. تو یہ اتحادی جو ہیں یا پھر وہ جو رپورٹیں دینے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کو رپورٹ دے رہے ہیں. مشکل ضرور ہے لیکن چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں نکلی ابھی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو اتحادی ہیں یہ جس دن ووٹنگ ہو اس ووٹنگ تک جو ہیں وہ یہ راز اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھے ہوں کہ انہوں نے کس کی طرف ووٹ ڈالنا ہے, عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے یا پھر نیمی پا کے نکل جانا ہے اپوزیشن کے ساتھ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے
youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।